زیارت کی، اور باقاعدہ الفاظ نقل ہیں مختلف اعتبار سے کہ جس میں رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مدفون افراد کو خطاب کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں سونے والے، سلام ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں، اور تم پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے ساتھ بہت جلد ملحق ہوں گے، تمہارے ساتھ آ ملیں گے۔ یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تعلیم کی، اور جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے زیارت مکمل کر لی تو حضرت عائشہ تیزی سے واپس پلٹنے لگی، اور جب رسول اللہ گھر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ بیدار ہیں، پوچھا تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا واقعہ تھا، اور نہیں بتایا کہ رسول اللہ کے وہ پیچھے جا رہی تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میرا خدا جو ہے مجھے بتا دے گا تمہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ اٹھ کے جا رہے ہیں اور میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے زیارت کی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اچھا وہ جو سیاہ لباس میں، سیاہ چادر میں جو خاتون تھی وہ تم تھی؟ کہا کہ جی میں ہی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ نہ فقط ان زیارات پر جانا جائز ہے بلکہ ان زیارات پر جانا مستحب ہے، اور یہ وہ سنت ہے کہ جسے مؤمنین کو زندہ رکھنا چاہیے، کہ باقاعدہ تاکید کی گئی کہ قبور کی زیارت کی جائے۔ جب ایک عام مومن کی قبر کی زیارت ہے تو وہ ہستیاں کہ جو رسول اللہ کو بہت عزیز تھیں، ان عزیز ہستیوں میں کون ہیں؟ ہم کچھ کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ جس بات کی یقینی طور سے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ محمد مصطفیٰ کے نواسے یعنی امام حسن مجتبی حسن ابن علی علیہ السلام دفن ہیں، جو کہ دوسرے امام ہیں۔ چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین، اور جو سجاد کے لقب سے بھی پہچانے جاتے ہیں، جن کی صحیفہ سجادیہ جس دعاؤں کا مجموعہ کہ جو گوہر نایاب ہے، جس کے بارے میں مصر کے مفتی اعظم نے اس کے بارے میں فرمایا، جب قم سے شیعہ ایک عالم دین نے ان کو تحفے کے طور پر اس کتاب کو بھیجا۔ یہ کتاب آیت اللہ مراشی نجفی نے، کہ جو قم مقدس میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے صحن میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جن کی کتابوں کا ذخیرہ اور ان کی کتاب خانہ بہت مشہور ہے، انہوں نے جب یہ کتاب بھیجی مصر کے مفتی اعظم کو، اور جب انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو فرمایا کہ میں اب تک کہاں تھا کہ میں نے اسلام کے اتنے نایاب گوہر کو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ اور اس کی آپ دیکھیں گے اس کی صحیفہ سجادیہ کی جو ابتدا میں اکثر ناشرین اس میں ان کے خط کو چھاپتے ہیں، اور باارزش ہے کہ وہ کتاب ہے کہ جسے تشیع اور تسنن دونوں ہی اسی تمجید کرتے ہیں، اور بھرپور معارف اسلامی سے بھری ہوئی ہے کتاب۔ اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں آداب بھی ہیں، اس میں اقدار بھی ہیں، اس میں ارزشیں بھی ہیں، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں صلح بھی ہے، اس میں تمام وہ پہلو ہیں کہ جو انسان کو معراج انسانیت پر پہنچانے کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اگر ممکن ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ اس میں وہ دعائیں ہیں کہ جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح سے پروردگار سے راز و نیاز کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر تیسری باہمیت قبر جو جنت البقیع میں موجود ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے، کہ جو کہ 5ویں امام ہیں،
کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ امام ہیں کہ علم کا جسے کہتے ہیں کہ شکافتہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے علم کو کھولا، علم کو پھیلایا، علم کی ترویج کی، اور بہت اکابرین امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں میں سے رہے ہیں، حتیٰ وہ جو بعد میں اہل تسنن کے بعض ائمہ تھے، جو بعض علماء تھے معتبر اور جسے کہتے ہیں کہ موثق افراد بھی ان کے شاگردوں میں سے رہے ہیں، یہ کہ جنہوں نے علم کے دریا کو پھیلایا۔ چوتھی قبر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ جو چھٹے امام ہیں اور جن کے نام سے مکتب تشیع کا مکتب بھی ہے، مکتب جعفریہ کہلاتا ہے۔ مکتب جعفریہ کی ابتدا البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہیں ہوئی، اس لیے کہ مکتب جعفریہ کی ابتدا وہی رسول اللہ سے ہی ہے، لیکن کیونکہ مکتب جعفریہ کے علوم، وہ فقہ، وہ مسائل، وہ اخلاق، وہ عرفان، وہ عقائد کیونکہ اس زمانے میں زیادہ ترویج پائے اور زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس لیے یہ مکتب جعفریہ کے نام سے ہے، ورنہ یہ مکتب وہی مکتب رسول اللہ ہے، وہی مکتب قرآن ہے کہ جو رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ یہاں پر ہم آتے ہیں کہ اس میں جنت البقیع میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ یعنی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد بھی ہیں، ان کے چچا ابن عباس بھی اس میں دفن ہیں، رسول اللہ کی پھوپھیاں بھی اس میں دفن ہیں، جناب عاتقہ، جناب صفیہ اور بعض دوسرے بھی اس میں افراد ہیں ایسے کہ جن کا نام لیا جا سکتا